گے کوثر کا جام پینے، چلو گے کوثر کا جام پینے، ہمارے نانا بلا رہے ہیں، چلو گے کوثر کا جام پینے، چلو گے کوثر کا جام پینے، ہمارے نانا بلا رہے ہیں۔ اور نئی شریعت نئے طریقے، نئی شریعت نئے طریقے، تمہیں مبارک ہو بدعقیدے، نئی شریعت نئے طریقے، تمہیں مبارک ہو بدعقیدے، ارے ملا ہے جو کربلا سے سجدہ، ملا ہے جو کربلا سے سجدہ، اسی کو سنی چلا رہے ہیں، ملا ہے جو کربلا سے سجدہ، اسی کو سنی چلا رہے ہیں، ہے کیسا ابن علی کا رتبہ، فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں۔ ایک بار جی لگا کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج عاشورہ کا دن ہے۔ عاشورہ کے دن جو محفل پاک سجائی گئی تھی، 1 محرم الحرام سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک 10 بیانات ہو چکے، آج 11واں بیان ہے، اور اس 11ویں بیان کے حوالے سے ہم اور آپ یہ سماعت کریں گے کہ آقا حسین کہ جو ساتھی تھے وہ آپ کے ساتھ میں کیسے وفادار رہے۔ اس کے بعد میں یکے بعد دیگرے آقا حسین سے پہلے ہی وہ لوگ ان ساتھیوں نے آقا حسین پر اپنی جان کو قربان کیا اور جام شہادت کو نوش کر لیا۔ کل ہم نے سنا تھا کہ عاشورہ کے دن تک، عاشورہ کی جو رات تھی، اس رات میں ابن سعد جنگ کرنے کے لیے ارادہ کیا۔ جب جنگ کرنا چاہا، عمر ابن سعد جو تھا، ابن سعد جنگ کے ارادے سے جب قافلے کے خیمے کی اور آگے بڑھا، اس کے بعد میں امام نے فرمایا تھا ایک قاصد بھیج کر کے حضرت ابن عباس کے ذریعے سے حضرت عباس کے کوئی پیغام بھیجا تھا کہ جا کر کے بتا دو کہ آج رات عبادت و ریاضت کر لینے دیں، آج رات کی ایک مہلت دے دیں۔ رات کی مہلت مل جاتی ہے۔ رات کی مہلت ملنے کے بعد میں آقا حسین اور آپ کے رفقا، آپ کے اہل بیت، یہ سارے کے سارے رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرنے کے بعد میں امام عالی مقام صبح کے وقت میں پھر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد میں فجر کی نماز ادا ہوتی ہے۔ فجر کی نماز ادا ہونے کے بعد میں سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اعلان کیا کہ جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ یہاں پر ابن زیاد کا یا یزید سے جو معاملہ ہے وہ فقط میری ذات سے ہے۔ آپ لوگ اگر چلے جائیں گے تو وہ میری ذات سے معاملہ کریں گے، میری ذات تک معاملہ رکھیں گے، جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ مجھ تک رکھیں گے، اور آپ کے پیچھے وہ ہرگز نہ جائیں گے۔ لہٰذا جو چاہنا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ امام عالی مقام کے ساتھیوں نے برجستہ فرمایا بیک زبان ہو کر کے، کیا امام عالی مقام ہم ہرگز آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے،
ہم اس لیے آپ کے ساتھ میں نہیں آئے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں تاکہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں. آپ کے بعد ہم زندگی کس لیے گزاریں گے؟ یقیناً ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. کچھ رفقا تو ایسے تھے کہ جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ہرگز ہرگز نہیں جائیں گے، چاہے ہماری جان 1000 بار کیوں نہ چلی جائے. خیر، سارے رفقا نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا. جب سارے رفقا نے وفاداری کا ثبوت پیش کر دیا، ان بچوں سے کہو خاموش رہے تھوڑا. تم لوگ خاموش رہو تھوڑا. سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو دیکھا کہ سب لوگوں نے وفاداری کا اعلان کیا اور اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا امام عالی مقام اور ان کے رفقا یہ رات بھر، پوری رات ان کی پیشانیوں نے سجدوں کے مزے لیے، سجدوں کے لطف اٹھائے. پوری رات تسبیح و تہلیل، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو لطف اندوز کرتے رہے. سجدہ اپنی پیشانیوں کو سجدوں میں رکھا، اپنی زبانوں سے قرآن پاک کی تلاوتیں خوب کیں. ان کی پیشانیاں سجدوں سے شرابور تھیں، ان کی زبانیں قرآن پاک کے فیض سے لطف اندوز تھیں. اتنے میں ہی صبح کی سفیدی اور زیادہ نمودار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج چڑھنے لگتا ہے. جب سورج چڑھنے لگتا ہے تو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تمام رفقا کے جانب یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب جنگ کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ لوگ اب ہرگز ماننے والوں میں سے نہیں ہیں. لہذا جب سورج چڑھنے کا وقت ہوا اور سورج ظاہر ہونے لگا، جب سورج ظاہر ہونے لگا تو ادھر عامر بن سعد، جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، ابن سعد جنگ کے نقارے کو بجا دیتا ہے. جنگ کا نقارہ اس لیے بجایا جاتا ہے تاکہ جو مد مقابل ہے انہیں معلوم ہو جائے کہ جنگ اب چالو ہو چکی ہے، جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، اب ہر حال میں جنگ ہونا طے ہے. یہ ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا. ابن سعد نے نقارہ بجا دیا، جنگ کا اعلان ہو گیا. جنگ کا اعلان ہوا. ادھر سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد میں کوفہ والوں کی جانب مخاطب ہو کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں اور ایک عمدہ تقریر فرماتے ہیں، اور وہ تقریر جو ہوتی ہے وہ سیدنا امام عالی مقام کے فضائل پر ہی مشتمل ہوتی ہے. سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ سے مخاطب ہوتے ہیں، حمد و صلات پڑھنے کے بعد میں اہل کوفہ کو مخاطب کر کے یوں بیان کرتے ہیں، یوں ارشاد فرماتے ہیں: اے اہل کوفہ، کیا تم نے ہمیں نہ بلایا تھا؟ جب ہم تمہارے سامنے آ گئے تو اب تم نے ہم سب کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، اور اتنے پہ ہی بس نہ کیا، تم خود بھی سامنے سے لڑنے کے لیے چلے آئے ہو، تم خود بھی تلوار اٹھائے ہوئے لیے چلے آئے ہو. امام عالی مقام نے فرمایا: کیا اے کوفہ والو، کیا تم ہم سے جنگ کرو گے؟ کیا تم لوگ ہم سے جنگ کرنے آئے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں، میرا نسب کیا ہے، میں کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے نانا کون ہیں، میرے باپ کون ہیں، میری ماں کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ یہ اس طرح تقریر کی امام عالی مقام نے. پھر امام عالی مقام نے فرمایا: کیا میں جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، میں اس نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں اس نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا جس نبی نے یہ اعلان نہیں کیا تھا ہمارے بارے میں کہ میرے اور میرے بھائی کے حوالے سے کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کیا نبی نے ہمارے پیشانیوں کو چوما نہ تھا؟
کیا نبی نے ہمارے شان میں بہت سی حدیث مبارکہ نہ بیان کی؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے بیٹے ہیں؟ کہ ہم جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو اس نبی کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کے ہم فرزند ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی کون ہے جو 8 سے 10 سال کی عمر میں ایمان لانے والے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ علی کی فضیلت کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ مولا علی شیر خدا کو کیا کہا جاتا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ مولا علی شیر خدا انہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میری ماں کون ہے؟ میری ماں حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ سیدتنا فاطمہ الزہرا کون ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ فاطمہ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہارے جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کا میں نواسا ہوں، اس نبی کا نواسا ہوں، اس علی کا فرزند ہوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا ہیں اور خود جعفر طیار یہ میرے چچا ہیں؟ کیا تمہیں ہمارا نسب نہیں معلوم؟ کیا تمہیں یہ ساری باتیں نہیں معلوم؟ اس طرح تقریر کرنے کے بعد میں امام نے فرمایا کیا اس کے باوجود بھی تم ہم سے جنگ کرو گے؟ جب یہ باتیں کوفہ والوں کے دل پر اثر کرنے لگی تو شمر بدبخت نے آپ کی بات میں خلل ڈالتے ہوئے لوگوں کو بھڑکانے لگا اور یہ کہا کہ یہاں تم جنگ کے لیے آئے ہو، یہاں یہ باتیں نہ سناؤ، یہاں جنگ کے لیے آئے ہو لہٰذا جنگ کرو۔ اگر جنگ نہیں کرنی ہے تو پھر ابن یزید کی بیعت کر لو، ابن زیاد جو کہتا ہے اس کو مان لو۔ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر آؤ ہمارے مد مقابل، ہم تم سے جنگ کریں گے، ہم تم سے لڑیں گے، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد میں حضرت امام عالی مقام پھر فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں اس حدیث کے حوالے سے اگر شکوک و شبہات ہو تو آج بھی صحابہ اجلہ صحابہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جابر، حضرت عبداللہ، حضرت انس، حضرت سعید خدری آج بھی موجود ہیں۔ جا کر کے ان سے پوچھو کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کے بارے میں ایسی حدیث بیان کی ہے یا نہیں کی ہے؟ لہٰذا آقا کریم نے ہم لوگوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی ہے۔ کیا تم تب بھی آؤ گے ہم سے جنگ کرنے کے لیے؟ کیا تم ہمارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگو گے؟ مگر ان بدبختوں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ پھر شمر بدبخت آتا ہے، وہ پھر آپ کی باتوں میں خلل ڈالتا ہے۔ خلل ڈالنے کے بعد میں امام عالی مقام کے ایک محب ہوتے ہیں، آپ کے رفقا میں سے ہوتے ہیں جن کا نام حبیب بن مظاہر ہوتا ہے۔ وہ حبیب بن مظاہر اس شمر بدبخت کو روکنے لگتے ہیں کہ اے شمر بدبخت تو ازلی بدبخت ہو گیا ہے، اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، تو بدبخت ہو گیا ہے، اسی لیے تو بات نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں وہ تیرے دل پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہے۔ لہٰذا امام عالی مقام نے ان تمام جملوں کو کہنے کے بعد میں امام عالی مقام نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم واقعی میں نہیں مانو گے، مگر میں نے اتمام حجت کے لیے یہ ساری باتیں رکھ دی تاکہ بروز حشر تم یہ نہ کہہ سکو کہ امام عالی مقام نے ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا، امام عالی مقام نے ہمیں کچھ سمجھایا نہ تھا۔ لہٰذا میں نے ساری باتیں رکھ دی۔ تمہارا جو یہ معاملہ تھا کہ اگر امام عالی مقام نے کچھ بتایا نا، یہ بھی سارا معاملہ تمہارا ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا اتمام حجت کی بنیاد پر میں نے اپنی بات رکھ دی۔ بات رکھنے کے بعد میں امام عالی مقام حجر مبارکہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد میں حر سارا معاملہ دیکھتا رہتا ہے۔ یہ حر کون ہے؟ یہ حر وہی ہے جس نے حضرت امام عالی مقام کو کربلا کی سرزمین پر روکا تھا، جس نے کوہ ذی حشم پر روکا تھا، جس نے کوہ ذی حشم سے روک کر کے کربلا کی سرزمین تک لے کر کے آیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حر تھے۔ یہ حر کون ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ابن سعد آگے بڑھتا ہے تاکہ کمان سے تیر کو چھوڑ دیا جائے اور اعلان جنگ ہو جائے۔ ابن سعد آگے بڑھتا ہے۔ حر جب یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میں حر ابن سعد سے کہتے ہیں خدا تیرا بھلا کرے،
کیا تو واقعی میں ان سے جنگ کرے گا؟ کیا تو واقعی میں فرزند رسول سے جنگ کرے گا؟ کیا واقعی میں تو امام حسین سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا کہ ہاں واقعی میں ہم جنگ کریں گے، اور ایسی جنگ کریں گے کہ نہ دنیا نے ایسی جنگ دیکھی ہے، نہ زمین نے ایسی جنگ دیکھی ہے، نہ آسمان نے ایسا منظر دیکھا ہوگا۔ یہاں صرف سرے سر نظر آئیں گے، یہاں صرف بازو کٹی ہوئی نظر آئیں گی۔ اتنا کہنے کے بعد میں حر کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی، حر گھبرا گئے، کانپنے لگے، ان کے اوپر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے۔ کپ کپی تاری ہونے کے بعد میں انہی کے لشکر میں سے ایک لشکر نے کہا، ایک فوجی نے کہا کہ اے حر ذرا یہ بتاؤ تم کانپ کیوں رہے ہو، کس بنیاد پر تم کانپ رہے ہو؟ حر نے سارا معاملہ دیکھا، حر تب بھی کانپتے رہے کہ میں امام عالی مقام کے سامنے کیسے جاؤں گا لڑنے کے لیے؟ میرے سامنے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم دکھائی دے رہی ہے، میں جنت کو کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا، میں جنت کو کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ شخص بار بار کہتا ہے اے حر تم کانپ کیوں رہے ہو؟ اگر کوفہ کی سرزمین پر کوئی یہ پوچھتا تھا کہ سب سے بہادر کون ہے تو کسی اور کا نام نہ لیا جاتا تھا، بلکہ ہم سب یہ بتاتے تھے کہ اگر کوفہ کی سرزمین پر کوئی سب سے بہادر آدمی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حر ہے۔ آج حر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم کانپ رہے ہو۔ حر نے کہا ایک طرف جنت دکھائی دے رہی ہے، ایک طرف جہنم دکھائی دے رہی ہے، میں جنت کو کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتا، لہٰذا آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑی پر ایڑ لگاتے ہیں، ایڑی لگانے کے بعد اس قافلے سے، اس لشکر کے سامنے سے ہٹ کر کے امام عالی مقام کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، امام عالی مقام کے فوجی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امام عالی مقام کے رفقا میں شامل ہونے سے پہلے امام عالی مقام کے سامنے آ کر کے امام عالی مقام کے قدم مبارک پر اپنے سر کو رکھ دیا اور عرض کرنے لگے اے امام عالی مقام، میں ہی وہ خطاکار ہوں، میں ہی وہ گنہگار ہوں جس نے آپ کو روکا تھا، جس نے آپ کو کوہ ذی حشم سے یہاں تک لایا تھا۔ اے امام عالی مقام، میں ہی وہ شخص ہوں کہ یہ سارا انجام یہاں تک پہنچا ہے۔ اے امام عالی مقام، خدا کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہ تھا کہ بات یہاں تک آ جائے گی، نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ آپ ساری باتیں رکھیں گے اور آپ کی کوئی ایک بات بھی نہ مانی جائے گی۔ اگر میں جانتا تو قسم خدا کی میں آپ کو کبھی نہ روکتا، آپ کو جانے دیتا، اپنی جان کی بازی لگا دیتا، مگر آپ کو کبھی نہ رکنے دیتا، مگر خدا کی قسم مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ امام عالی مقام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امام عالی مقام، کیا اللہ رب العزت ہماری خطا کو معاف فرما دے گا؟ امام عالی مقام نے فرمایا ہاں اللہ رب العزت، بے شک اللہ رب العزت تمہاری خطا کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد میں آقا حسین نے فرمایا اے حر مبارک ہو تمہیں، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور کل جہنم میں بھی کل آخرت میں تم جہنم سے آزاد رہو گے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ پروانہ سنانے والا نواسہ رسول سنا رہا ہے۔ جب نواسہ رسول یہ پروانہ سنا دے کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو جہاں اور آخرت میں تم جہنم سے آزاد رہو گے، پھر ایسے شخص کو جہنم میں کوئی لے نہیں جا سکتا۔ حضرت حر امام عالی مقام کے رفقا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شامل ہونے کے بعد حضرت حر یہ اہل کوفہ کی جانب یزیدی لشکر کے سامنے بڑھتے ہیں۔ یزیدی لشکر کے سامنے بڑھنے کے بعد میں ایک تقریر کرتے ہیں، ایک خطبہ دیتے ہیں کہ اے کوفہ والو، تم نے خطوط دے کر کے نواسہ رسول کو بلایا اور جب وہ تمہارے خطوط پر تشریف لے آئے تو تم لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ان کے ساتھ مدد کرنا، ان کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرنے والوں، آج تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے ہیں؟ کل بروز حشر تم نبی پاک کو کیسے اپنا چہرہ دکھاؤ گے؟ امام عالی مقام کی جانب سے حضرت حر نے یہ خطاب کیا کوفہ کی جانب۔ اب حضرت حر کی لمبی چوڑی تقریر سن کر کے پھر کوفہ والے بدلنے لگے۔ اتنے میں ہی ابن سعد نے حکم دے دیا کہ تیروں کی بارش کر دو۔ تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے۔ ابھی چونکہ آغاز ہوا نہ تھا، جنگ کا آغاز ابھی ہوا نہ تھا، تیروں کی بارش جب کر دی گئی، حضرت حر فوراً وہاں سے تشریف لے آتے ہیں امام پاک کے حجرے کی طرف۔ امام پاک کے حجرے کی طرف، امام پاک کے خیمے کی طرف جب تشریف لے آتے ہیں، اس کے بعد میں ابن سعد یہ کمان میں تیر ڈالتا ہے
اور ایک غلام کو بلاتا ہے جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے، اور اس غلام کو اپنے بغل میں کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور علم لیے ساتھ میں یہاں رکے رہو، اس کے بعد میں ذرا اس کے علم لیے یہاں رکے رہو، علم لے کر کے کھڑے رہو۔ اس کے بعد میں ابن سعد نے کہا کہ اے لوگوں تم لوگ گواہ رہنا، تیر کو کمان میں ڈالا، کمان میں کھینچنے کے بعد میں کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ جنگ میں اگر کسی نے سب سے پہلا تیر مارا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابن سعد ہے۔ اس کے بعد میں اس نے تیر کو کمان سے نکالا اور اعلان جنگ ہو گیا۔ جب اعلان جنگ ہو گیا تو ادھر سے کوئی ابھی آ نہ رہا تھا، ادھر سے امام عالی مقام کے رفقا یہ تشریف لے کر کے جانے لگے، اسی میں حبیب بن مظاہر بھی ہیں، یہ تشریف لے کر کے آگے بڑھے، میدان کارزار کی طرف آگے جاتے ہیں۔ آگے جانے کے بعد میں حبیب بن مظاہر یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تمہارے اندر اتنی طاقت و جرأت ہے تو آؤ ہمارے سامنے اور ہمارا مقابلہ کر لو۔ آپ نے کافی دیر تک للکارا مگر کوئی کوفہ والے کوفی کوئی آپ کے قریب نہ آئے، کوئی یزیدی لشکر آپ کے سامنے نہ آیا، لہذا بذات خود آپ کوفیوں کے لشکر میں گھس گئے اور گھس کر کے ایسا حملہ کیا کہ جب ہم میمنہ پر آپ حملہ کرتے تو پورا میمنہ خالی ہوتا نظر آتا، جب آپ میسرہ پر حملہ کرتے تو پورا میسرہ خالی ہوتا نظر آتا، جب اس کے دل پر حملہ کرتے تو پورا لشکر کا دل خالی ہوتا نظر آتا، آگے دائیں بائیں پیچھے سب خالی ہوتا نظر آ رہا تھا، ایک راستہ بن گیا تھا اس کے اندر، اور وہ حضرت امام عالی مقام کے رفقا بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، بہتوں کے سروں کو گردن سے اتار دیا۔ اتارنے کے بعد میں چونکہ امام عالی مقام کا یہ لشکر 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، نہ ایک پانی کا بوند گلے کے حلق سے نیچے اترا تھا، نہ دانا ایک حلق سے نیچے اترا تھا، لہٰذا ایک ایک کر کے جا رہے تھے، یہ تھک جا رہے تھے، دھوپ کی شدت کی بنیاد پر، دھوپ کی شدت کے باوجود بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ اب وہ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا لشکر کہ 72 یا 22 نفوس قدسیہ کے سامنے 22,000 کا لشکر سامنے آ کر کے کھڑا ہے۔ یہاں 22 افراد والے جو حضرات ہیں، یہ 22 افراد والے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، وہاں 22,000 کا لشکر تازہ دم ہو کر کے آیا ہے جنگ کرنے کے لیے، لہٰذا ان لوگوں نے امام عالی مقام کے رفقا کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد میں امام عالی مقام کے دوسرے رفقا جاتے ہیں، وہ جانے کے بعد میں وہ بھی بہادری سے لڑتے ہیں، بہادری سے لڑنے کے بعد میں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، یکے بعد دیگر سارے افراد شہید ہونے لگتے ہیں۔ اب حضرت حر نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو حضرت حر میدان کارزار میں اب جانا چاہتے ہیں، امام عالی مقام کی جانب جا کر کے اجازت طلب کرتے ہیں، اے امام عالی مقام اب ہمیں میدان کارزار میں جانے دیا جائے۔ امام عالی مقام نے آپ کو اجازت عطا فرما دی۔ جب حضرت حر میدان کارزار میں جانے لگے تو حضرت زہیر بھی آپ کے ساتھ میں ہو رہی ہے، اور حضرت حر کے ساتھ میں حضرت زہیر یہ یزیدی لشکر کے سامنے آتے ہیں، للکار کر کے کہتے ہیں اے لوگوں اگر تمہارے اندر اتنی جرأت و ہمت ہے، تمہاری ماں نے اتنا دودھ پلایا ہے تو آؤ مقابلہ کر لو، آؤ جیت کر کے دکھا دو، آؤ اگر تمہارے اندر اتنی قوت ہے تو ہمیں پچھاڑ کر کے دکھاؤ۔ للکارنے کے بعد کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ حضرت حر فرماتے ہیں کہ حضرت تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حر خود آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد یزیدی لشکر کی فوج میں گھس جاتے ہیں، گھسنے کے بعد میں ایسا حملہ کرتے ہیں کہ یزیدی لشکر کا تانا بانا بکھر جاتا ہے، یزیدی لشکر بتر ہو جاتے ہیں، یزیدی لشکر بکھرنے لگتے ہیں۔ حضرت حر کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت حر نے حملہ کیا تو حملہ ایسا کیا، حضرت حر اور حضرت زہیر حملہ ایسا کرتے تھے کہ حضرت حر اگر گھر جایا کرتے تھے قافلے کے اندر تو حضرت زہیر پھر چیر پھاڑ کرتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے، پورے لشکروں کو چیرتے ہوئے پھر آ جاتے تھے اور حضرت حر کو بچا لیتے تھے۔ اور جب حضرت حر قافلے میں گھر جایا کرتے تھے، حضرت زہیر قافلے میں گھر جایا کرتے تھے تو حضرت حر آتے تھے، اس قافلے سے بچا لیا کرتے تھے، اس گھیراؤ سے بچا لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی کرتے کرتے نہ جانے کتنے یزیدیوں کو جہنم میں آپ نے پہنچا دیا، نہ جانے کتنے یزیدیوں کے تن سے سر کو جدا کر دیا، تن سے سر
کو الگ کر دیا۔ اس کے بعد میں یزید بہت سارے یزیدی آ کر کے یہ حضرت حر کو قافلے میں گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد میں حضرت حر کو شہید کر دیتے ہیں۔ اب حضرت حر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حر کے شہید ہونے کے بعد میں حضرت زہیر بھی کب تک لڑے؟ بھوکے پیاسے ہیں 3 دن کے، وہ بھی جب جمع مردی سے لڑتے ہیں، بڑی بہادری سے آپ لڑتے ہیں، ایسا لڑتے ہیں کہ پوری یزیدیت کا تانا بانا بکھر جاتا ہے، اور اس کے بعد میں یزیدی لشکر چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر کے آپ کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اب یکے بعد دیگر سارے افراد شہید ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ امام مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے وہ بھی جاتے ہیں میدان کارزار میں، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جمع مردی کے ساتھ جب اپنے جوہر دکھاتے ہیں، اپنی جمع مردی دکھاتے ہیں، اور بہت سے سروں کو تن سے الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت مولا علی شیر خدا کے 5 فرزند تھے، وہ 5 فرزند بھی میدان کارزار میں آ جاتے ہیں۔ میدان کارزار میں آنے کے بعد مولا علی شیر خدا کا خون ہے، مولا علی شیر خدا کے شیروں نے ایسا مقابلہ کیا کہ یزیدیوں نے ایسا مقابلہ، ایسے شیروں کا حملہ کبھی نہ دیکھا تھا، ایسا بہادرانہ حملہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ یا یزیدی لشکر صرف بھاگ رہے تھے، بھاگ کر کے اپنی جانیں بچا رہے تھے، مگر جب مولا علی شیر خدا کے جو 5 فرزند تھے وہ جب کودتے ہیں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، میدان کارزار میں ایسے جوہر دکھاتے ہیں کہ یزیدی لشکر خوف کے مارے مرنے لگتی ہے، یزید کی لشکر خوف سے کانپنے لگتی ہے۔ اس کے بعد چاروں اور سے گھیر کر کے یکے بعد دیگر امام حضرت مولا علی شیر خدا کے ان فرزندوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب ان کو شہید کرنے کے بعد میں حضرت قاسم کی جو اولادیں تھیں وہ بھی آتی ہیں آگے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہیں، بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑ کر کے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ جب وہ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں اس کے بعد حضرت عباس علمبردار کی باری آتی ہے۔ حضرت عباس علمبردار کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے، اور وہ علم کوئی اور نہیں دیا تھا بلکہ یہ علم امام عالی مقام نے آپ کو دیا تھا، امام عالی مقام نے آپ کو علمبردار بنایا تھا۔ حضرت عباس علمبردار ان گھروں کے، ان خیموں کی حفاظت کر رہے تھے، اب حضرت علمبردار ان خیموں کی حفاظت کر رہے تھے۔ خیمے میں دیکھا کہ بچے بھوک سے، بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، بچے پیاس کی تکلیف سے بکا کر رہے ہیں، بچوں کو پیاس کی شدت چھائی ہوئی ہے، لہذا حضرت عباس علمبردار امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے بھائی جان بچوں کی بھوک پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، اے امام عالی مقام آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ دریائے فرات میں کود کر کے دریائے فرات کے پانی کو وہاں سے لے آیا جائے، دریائے فرات کے نہر فرات سے پانی بھر کر کے لے آیا جائے تاکہ ان بچوں کو پلایا جا سکے، یہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا اے عباس علمبردار تم ہی تو ہو ہمارے علمبردار، اگر تم چلے جاؤ گے تو ہمارا علم کون اٹھائے گا، اور اگر چلے جاؤ گے اور دریائے فرات کی جانب تم شہید ہو جاؤ گے تو ہمارا علم کون اٹھانے والا ہوگا۔ مگر حضرت عباس علمبردار بہت اصرار کرتے ہیں، اصرار کرنے کے بعد میں آپ کہتے ہیں اے امام عالی مقام یہاں دیکھا نہیں جاتا ہے، یہاں بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، اے امام اجازت عطا فرمائے۔ امام نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت عباس علمبردار اپنے گلے میں مشکیزے کو ٹانگتے ہیں اور ایک ہاتھ میں علم ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار لہرا کر کے نکل پڑتے ہیں، دریائے فرات کی جانب آپ بڑھ پڑتے ہیں۔ جب لشکروں نے، فوجیوں نے آپ کو دیکھا، جو نہر فرات کے فوجی تھے انہوں نے جب دیکھا آپ پر حملہ کرنا چالو کیا، آپ نے ایسے جوہر دکھائے، ایسی بہادری سے آپ نے لڑا کہ آپ کے مد مقابل کوئی رک ہی نہیں پایا، اور آپ آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے، ان کے درمیان سے گھستے ہوئے دریائے فرات کی جانب پہنچ جاتے ہیں۔ دریائے فرات میں پہنچنے کے بعد میں دریائے فرات میں مشکیزے کو ڈال کر کے مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، پانی بھرنے کے بعد میں چلوں میں پانی لیتے ہیں تاکہ پانی پی لیا جائے۔ جیسے ہی منہ کے قریب کرتے ہیں ان کی یادیں آ جاتی ہیں کہ نواسۂ رسول کا خاندان، اہل بیت کا خاندان پانی نہ پیے، پانی سے وہ سیراب نہ ہو، اے عباس ہم پانی سے کیسے سیراب ہو سکتے ہیں۔ لہذا حضرت عباس علمبردار نے اپنے چلو سے اس پانی کو گرایا، اور جب چلو سے اس پانی کو گرایا کہا کہ جب یہ بھوکے جب یہ پیاسے پانی پی لیں گے تب بھی جا کر کے عباس علمبردار پانی پیے گا۔ لہذا آپ نے پھر مشکیزے کو گلے میں اپنے بائیں کندھے پر لٹکایا، لٹکانے کے بعد میں امام علی مقام کے خیمے
خیمے کی طرف بڑھنے لگے. جب خیمے کی طرف بڑھنے لگے پھر فوجوں نے آپ پر حملہ کیا, لشکروں نے آپ پر چاروں اور سے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد میں ایک بدبخت آتا ہے, وہ ایسا حملہ کرتا ہے کہ آپ کا بایاں بازو کٹ کر کے وہی گر جاتا ہے. آپ کا جیسے بایاں بازو کٹا, آپ نے اس بائیں کا بازو سے فوراً اس مشکیزے کو ہٹاتے ہیں. ہٹانے کے بعد میں دائیں کندھے پر رکھتے ہیں. پھر حملہ ہوتا ہے. آپ علمبردار تھے, آپ دوسرے ہاتھ سے پھر لڑنا چالو کرتے ہیں. آپ دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانا چالو کرتے ہیں. تلوار چلانے کے بعد میں ایک بدبخت آتا ہے, وہ بھی امام مسلم, وہ بھی عباس علمبردار کے ہاتھ پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ آپ کا داہنا ہاتھ بھی کٹ کر کے زمین پر آ جاتا ہے. اس کے بعد امام نے, حضرت عباس علمبردار نے فوراً اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں پھنسا لیا. دانتوں میں پھنسانے کے بعد میں ایک شخص نے ایسا تیر مارا کہ وہ مشکیزہ پھٹ گیا. وہ مشکیزے کی آر پار وہ تیر چلا گیا, پانی وہیں پر بہ گیا. پانی امام عالی مقام کے خیمے تک نہ پہنچ پایا. اس کے بعد چاروں اور سے گھیر کر کے امام حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا ان لوگوں نے. امام عالی مقام کی جانب حضرت عباس علمبردار یوں کہہ کر کے پکارتے تھے, اے بھائی جان ہماری خبر گیری فرمائے, اے بھائی جان ہماری خبر لیجئے. امام عالی مقام نے جب یہ منظر دیکھا, امام عالی مقام سامنے آتے ہیں, میدان کارزار سے حضرت عباس علمبردار کے سامنے آتے ہیں. اس کے بعد میں کہتے ہیں میرا علم کون پکڑے گا, میرا علم پکڑنے والا کون ہے؟ میرا جو سب سے مضبوط کالم تھا وہی میرا مضبوط کالم ہی ٹوٹ گیا ہے. اب کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ کون ہے جو میرا علمبردار اٹھائے گا؟ میرا علم اٹھائے گا؟ لہذا امام عالی مقام نے حضرت عباس علمبردار کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد میں آپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھا اور آپ کا چہرہ خون سے صاف کیا. صاف کرنے کے بعد میں امام عالی مقام کی گود میں حضرت عباس علمبردار کی روح مبارکہ قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے اور آپ وہاں شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. زمانے نے دیکھا کہ حضرت عباس علمبردار یہ پانی لے کر کے جا رہے تھے, مگر یہ ظالم اتنے بڑے ظلم کرنے والے تھے کہ ننھے بچے وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے, مگر ان ظالموں نے وہ مشکیزے کو خیمہ حسین تک پہنچنے نہ دیا, اس خیمہ حسین تک نہ پہنچنے دیا. اور لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اے لوگوں ان کو روکو, اگر یہ خیمہ حسین تک پانی پہنچ جائے گا تو یہ 22,000 کا جو لشکر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اے لوگوں ان تک پانی نہ پہنچنے دیا جائے, ان کے بچوں تک پانی نہ پہنچنے دیا جائے. پھر زمین نے بھی دیکھا اس منظر کو, آسمان نے بھی دیکھا اس منظر کو کہ حضرت عباس علمبردار کے مشکیزے کو پھوڑ دیا گیا, حضرت عباس علمبردار کو بھی شہید کر دیا گیا. جب حضرت عباس علمبردار شہید ہو جاتے ہیں, آپ کا پورے رفقا شہید ہو جاتے ہیں. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جب تک امام عالی مقام کے رفقا تھے انہوں نے ہاشمی نوجوانوں کی ایسی حفاظت کی کسی ایک کو بھی اوپر جانے نہیں دیا. یہاں تک کہ جنگ شروع تھی, جنگ کے دوران بہت تیر برسے, مگر تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ جب تک آپ کے رفقا تھے تب تک کسی ہاشمی جوان کو ایک تیر لگا ہو یا ایک زخم آیا ہو. آپ کے رفقا نے ایسا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور ایسے ڈٹ کر کے حفاظت کی کہ کوئی بھی کسی بھی ہاشمی نوجوانوں کے جسم پر خروش تک نہ آیا. ایسی حفاظت کی. اس کے بعد میں سارے رفقا شہید کر دیے جاتے ہیں. سارے رفقا جب شہید کر دیے جاتے ہیں, اب جب سارے رفقا شہید ہو گئے تو باری آتی ہے ہاشمی جوانوں کی, ہاشمی نوجوانوں کی. حسین پاک کے فرزند کی باری آتی ہے, مولا علی شیر خدا کے پوتوں کی باری آتی ہے, نبی کے نواسوں کی باری آتی ہے. اب نبی کا نواسا کوئی اور نہیں حضرت علی اکبر. حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں, اے ابا حضور اب میدان کارزار میں ہمیں جانے کی اجازت دیجیے. مولا حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ بیٹے کیا میں تمہیں وہاں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں کہ جہاں تم خون سے لت پت ہو جاؤ گے, کہ جہاں تمہیں شہید کر دیا جائے گا, کیا میں تمہیں وہاں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ امام حضرت علی اکبر نے برجستہ بار بار اصرار کیا کہ امام عالی مقام ہمیں بھی نانا کے پاس جانا ہے, ہمیں بھی اپنے رفقا کے پاس جانا ہے, ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کے پاس جانا ہے. اے امام عالی مقام اجازت عطا فرمائیں.
حضرت علی اکبر نے بہت اصرار کیا. امام عالی مقام نے پھر آپ کو اجازت عطا فرما دی. آپ ذرا اندازہ کرو کہ وہ کیسا منظر رہا ہوگا. آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہ ہوگا, زمین نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ جس بیٹے کو پالا پوچھا, جس بچے کو بچپن میں گود میں لیا, کھلایا پلایا, کھلانے پلانے کے بعد میں بیٹا نوجوان ہوتا ہے, 18 سال کا ہوتا ہے. آج معلوم ہے باپ کو بھی کہ بیٹا جا رہا ہے اسی جگہ پر کہ جہاں سے وہ واپس نہ آئے گا. بیٹے کو بھی معلوم ہے کہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ اب باپ سے ملاقات نہ ہو پائے گی دوسری بار. مگر امام عالی مقام نے آپ کو اجازت عطا فرما دی. اجازت عطا فرمانے کے بعد میں امام عالی مقام نے بذات خود آپ کو تیار فرمایا, حضرت علی اکبر کو دولہا بنایا. حضرت علی اکبر کے سر پر امامہ شریف باندھا گیا. امامہ شریف باندھنے کے بعد میں ذوالفقار تلوار عطا کر دی گئی. ذوالفقار تلوار عطا کرنے کے بعد میں امام عالی مقام نے آپ کو دولہا بنا کر کے روانہ کیا کہ اے بیٹے, اے فرزند, جاؤ فتح حاصل کرو, جاؤ یزیدیوں کو بتا دو کہ ہاشمی جوانوں میں کتنی طاقت و قوت اللہ نے رکھی ہے. اللہ رب العزت کے, اللہ کے محبوب کے نواسوں میں, اللہ کے محبوب کے گھرانوں کے جوانوں میں اللہ رب العزت نے کتنی طاقت رکھی ہے. ادھر حضرت علی اکبر میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. جب میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگتے ہیں, آپ کی بہن حضرت سکینہ, آپ کی پھپھی حضرت زینب آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں, بے قرار ہو کر کے آپ کو دیکھتی ہیں, بے قراری کے عالم میں آپ کو دیکھتی ہیں. ساری مائیں آپ کو بے قراری کے عالم میں دیکھتی ہیں کہ بیٹا تو جا رہا ہے, اب دوبارہ واپس نہ آئے گا. بہن کہہ رہی ہے کہ بھائی جا رہا ہے, اب واپس نہ آئے گا. پھوپھی کہہ رہی ہے کہ بھتیجا جا رہا ہے, اب واپس نہ آئے گا. بے قراری کے عالم میں سبوں نے آپ کو الوداع کہا. الوداع کہنے کے بعد میں حضرت علی اکبر میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں. میدان کارزار کی طرف جب پہنچتے ہیں, کوفہ والوں سے مخاطب ہوتے ہیں, اے یزیدی فوج, اے یزیدی لشکر, تمہارے اندر اتنی طاقت و قوت ہے تو آؤ ہاشمی نوجوان سے لڑ کر کے دکھاؤ. آؤ کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کا فرزند ہوں. میرے باپ کا نام حسین ابن علی ہے. میرے دادا کون ہے؟ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر ہے. میرے نانا کون ہے؟ میرے نانا کوئی اور نہیں, جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ نبی میرے نانا ہے. اتنا کہنے کے بعد میں اب کسی کی جرات نہ ہو رہی تھی کہ آپ کے سامنے آئے لڑنے کے لیے, کوئی آپ کے مد مقابل آئے لڑنے کے لیے. آپ نے کم و بیش تاریخ میں آتا ہے کہ کم و بیش 10 سے 15 منٹ آپ نے ایسے للکار کر کے بلایا لوگوں کو, مگر کوئی ایک بھی آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکا. سارے کے سارے پیچھے ہٹتے چلے گئے, سب پیچھے بھاگتے رہے. آپ ذرا اندازہ کریے اللہ نے ان کے دل میں کیسا خوف رکھا تھا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا سامنے کھڑا ہے, اور ادھر تازہ دم لشکر 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے. مگر یہ ایک لڑکے کی ایک ہاشمی نوجوان کے سامنے سے یہ 22,000 کا لشکر پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر نے جب انتظار کیا کوئی آگے نہ بڑھا تو مولا علی شیر خدا کے فوٹو حضرت علی اکبر خود بذات خود آگے بڑھ جاتے ہیں, اور آگے بڑھنے کے بعد میں ایسا حملہ کرتے ہیں کہ جس طرف جاتے ہیں اس طرف خالی سر ہی سر نظر آتا ہے. جس طرف آپ جاتے ہیں اس طرف لوگوں کے ہاتھ کٹے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں وہاں لوگوں کو زخمی کر کے آتے ہیں. ہاشمی جوان جب اندر داخل ہوتا ہے کسی کی جرات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ایک زخم بھی حضرت علی اکبر پر ایک خروش تک آ جائے. حضرت علی اکبر ایسی جمع مردی کے ساتھ, ایسی بہادری کے ساتھ ایسی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی رک نہیں پاتا ہے. اب جب ظہر کا وقت ہو چکا تھا, چونکہ جب ظہر کا وقت ہو گیا دھوپ کی شدت بڑھ گئی, حضرت علی اکبر کی زبان سوکھنے لگی. حضرت علی اکبر اس قافلے سے, اس لشکر کے بیچ سے نکل پڑتے ہیں. نکلنے کے بعد حضرت امام علی مقام کی طرف آنے لگتے ہیں. امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. ابا جان بڑی پیاس لگی ہوئی ہے, پیاس کی شدت بہت تیز ہے, زبان سوکھ رہی ہے. اے مولا اے امام علی مقام, اے ابا حضور, اگر پانی کا ایک بوند قطرہ اور مل جائے تو یہ 22,000 نہیں, اگر
लाखों की तादाद में आते तो इन्हें सफेद हस्ती से मिटा दिया जाता। अरे बाबा, एक बूंद पानी मिल जाए, अब पानी कहां से मिलता? 3 दिन से को न पानी आ रहा है, न 3 दिन से कोई आबोदाना मिल रहा है। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि अरे बेटे घबराओ नहीं, अब यकीनन अल्लाह के रसूल, अब यकीनन नबी, यकीनन हमारे नाना आपको पानी पिलाएंगे हौज़े कौसर पर, यहाँ कोई पानी नहीं है। इतना कहने के बाद में इमाम आली मकाम ने आपको मुतमईन किया। मुतमईन करने के बाद में आपका हौसला बढ़ाया। हौसला बढ़ाने के बाद में इमाम अली हज़रत अली अकबर को फिर रवाना किया। और हज़रत अली अकबर जब आगे फिर जाते हैं, फिर जा करके ऐसा हमला करते हैं, उन यजीदी लश्करों के बीच में घुस करके ऐसा हमला करते हैं कि पूरी लश्करें बिखर जाती है, कोई वद्दे मुकाबिल नहीं रुकता है। यहाँ तक कि इब्ने साद कहने पर मजबूर हो गया कि ऐ लोगों, तुम्हारे अंदर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि एक नौजवान बच्चे को जो अभी 18 साल का है उससे तुम लड़ने की कुव्वत नहीं रखते हो। क्या तुम इब्ने ज़ियाद को यही मुंह दिखाओगे कि तुम लड़ने के लिए आए थे, तुम जंग करने के लिए आए थे? एक 18 साल बच्चे के सामने तुम रुक नहीं पा रहे हो, एक 18 साल नौजवान के सामने तुम्हारे रुकने की जरूरत नहीं हो रही है। लिहाजा अगर कोई भी अली अकबर के पास जाएगा लड़ने के लिए और उनका सर लाएगा तो यकीनन मैं उसको गवर्नर बनवा दूंगा, यकीनन मैं फला शहर का उसे गवर्नर बनवा दूंगा। इतने में एक शख्स आगे बढ़ता है, वो कहता है कि मैं इतना बहादुर हूं कि मैं तुमसे लड़ सकता हूं। हजरत अली अकबर ने फरमाया कि क्या तू मुझसे लड़ने के लिए आया है? क्या तू मुझसे लड़ेगा? क्या तू इतना बहादुर है? क्या तू नहीं जानता कि मेरे बाप कौन है? मेरे बाप हसन है। क्या तू नहीं जानता कि मेरे बाप के बाप कौन है? फातिह खैबर मौला अली शेर खुदा है। अल्लाह ने हमारे बाजुओं में ऐसी कुव्वत रखी है, ऐसी ताकत रखी है कि तुम नहीं, तुम्हारी 7 पुश्त आ जाए, यहीं पर काट करके तुम्हें सफेद हस्ती से मिटा दिया जाएगा। फिर हजरत अली अकबर ने ऐसा हमला किया कि एक ही तलवार के अंदर तारीख बताती है कि आधे टुकड़े में वो शख्स कट गया, वहीं पर वो वासिले जहन्नम हुआ। हजरत अली अकबर फिर आगे बढ़ते हैं और काफिले के अंदर घुस करके काफिले के लश्कर को बिखेर देते हैं, उस फौजी लश्कर को बिखेर देते हैं, उस फौजी दस्ता बिखर जाता है। हजरत अली अकबर ने ऐसी जमा मर्दी का मुजाहरा किया, ऐसी जमा मर्दी का मुजाहरा किया कि कोई भी आपके आगे रुक नहीं पा रहा था। फिर इब्ने साद ने कहा कि अगर इसको रोकना है, इस हाशमी जवान को रोकना है, ये 18 साल जवान को अगर रोकना है तो इसको ऐसे नहीं रोका जा सकता। चारों तरफ से तीरों की बारिश की जाए, चारों तरफ से तीरों की बरसात कर दो और चारों तरफ से नेज़ों से हमला कर दो, तभी इस हाशमी नौजवान को रोका जा सकता है। अब इब्ने साद का जैसे ही हुक्म पाया यजीदियों ने, उन यजीदियों ने चारों तरफ से आपको घेर करके तीरों की बारिश कर दी। जब तीरों की बारिश की गई, हजरत अली अकबर जख्मों से चूर हो गए, आपके चेहरे से खून आलूद हो गया, आपके चेहरे से खून बहने लगा। उसके बाद में एक शख्स आता है, आपके ऊपर ऐसा हमला करता है कि एक तीर आकर के आपके सीने में पेवस्त हो जाता है। अब हजरत अली अकबर घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं और अर्ज करते हैं, अरे अब्बा हुजूर हमारी खबरगिरी फरमाए, अब्बा हुजूर हमारी खबरगिरी फरमाए। मौला हज़रत इमाम आली मकाम की जात वहां पहुंचती है मैदान कारज़ार में, अपने नौजवान बेटे को अपने गोद में उठाते हैं, उठाने के बाद में खैमे की तरफ आते हैं, अब उनका चेहरा साफ करते हैं। चेहरा साफ करने के बाद में तारीख बताती है कि हजरत अली अकबर ने एक बार फिर आँख खोला और हसनैन हज़ाका हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। उसके बाद में फिर आंख बंद की और आपकी रूह जिसमें मुबारक से परवास कर गई, आप वहां शहीद हो जाते हैं, शहादत के मर्तबे पर फाइज हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम ऐसे सब्र और शुक्र वाले थे, ऐसे सब्र और शुक्र का पहाड़ बन करके खड़े थे कि सारे रफ़क़ा कत्ल कर दिए गए, सारे रफ़क़ा शहीद कर दिए गए, सारे खानदान वाले शहीद कर दिए गए, सारे अहले बैत नबुव्वत शहीद कर दिए जा रहे हैं। जन्नती चिरागों को बुझाया जा रहा है, चमनिस्तान ज़हरा के कलियों को खत्म किया जा रहा है, चमनिस्तान ज़हरा के फूलों को काटा जा रहा है। मगर इमाम आली मकाम के सामने सारी लाशें पड़ी, सारी लाशें रखी हुई हैं, मगर इमाम आली मकाम सब्र और तहम्मुल का दामन थामे हुए हैं और रब की शुक्र
شکر بجا لا رہے ہیں، رب کی رضا پر راضی ہیں، اور اور عرض کر رہے ہیں اے مالک و مولا، جو کچھ بھی تیری بارگاہ میں نذرانہ جان کا پیش کیا گیا ہے مولا تو ان نذرانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد میں حضرت علی اکبر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد میں حضرت امام زین العابدین بچتے ہیں، اور آپ کے چھوٹے فرزند جو شیر خوار ہوتے ہیں حضرت معصوم علی اصغر بچتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا معصوم اصغر 6 ماہ کے شیر خوار بچے ہوتے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے کہا، حضرت معصوم علی اصغر کی والدہ نے امام علی مقام کے سامنے یوں عریضہ پیش کیا، اے سرتاج، دودھ نہیں ہے سینے میں، خشک ہو چکا ہے، اے امام علی مقام آپ اس بچے کو لے لیجئے اور ان کوفہ والوں کے سامنے بتائیے کہ اس بچے کی کیا غلطی ہے، اس بچے کا حلق سوکھ رہا ہے اور اس بچے کو اب یہاں دیکھا نہیں جا رہا ہے، اے میرے سرتاج اس بچے کو لے جائیے، ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی رحم کھا کر کے پانی کا ایک گھونٹ پلا دے۔ امام علی مقام نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت معصوم علی اصغر کو گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد میں مولا حضرت امام علی مقام میدان کارزار کی طرف آتے ہیں، یزیدی لشکر سے مخاطب کر کے کہنے لگتے ہیں، فرمانے لگتے ہیں، اے یزیدیو، اے کوفہ والو، یہ کون ہے تم جانتے ہو؟ یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، معصوم علی اصغر ہے، اس کا علی اصغر ہے۔ آپ ذرا دیکھو اے کوفہ والو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر کسی سے بدلہ لیا جائے، تمہارے نزدیک اگر کسی کی غلطی ہے تو تم کہتے ہو کہ میری غلطی ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ لہٰذا یہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اس کی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا ہے، اب یہ دودھ نہیں پی رہا ہے، اب اس کے پاس نہ ہمارے پاس دودھ ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے جسے پلایا جائے، اے کوفہ والو اسے پانی پلا دو، اس بچے کے حلق میں پانی کے کچھ قطرات ڈال دو۔ مگر ان ساری تقریروں کے باوجود بھی ان بدبختوں کا دل ایسا مردہ ہو گیا تھا کہ کسی کو کوئی بات اثر نہ کی، کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ ایک بدبخت ہے حرملہ ہے، وہ حرملہ ایسا تیر چلاتا ہے، ایسا کمان سے تیر سادتا ہے، ایسا تیر چلاتا ہے کہ حضرت علی اصغر کے حلق سے پیوست ہو کر کے حضرت امام علی مقام کے بازو میں جا کر کے پیوست ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے بازو سے اس تیر کو نکالنے کے بعد میں جیسے ہی حضرت علی اصغر کے سین حلق سے وہ تیر نکلتی ہے، اب حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ابھی فرزند ہیں، 6 ماہ کے بیٹے کے حلق سے خون کا فوارہ نکل پڑتا ہے۔ قربان جاؤ حضرت امام علی مقام کے صبر پر کہ حضرت امام علی مقام صبر و شکر کا دامن پکڑ کر کے علی اصغر کے لاش مبارک کو آسمان کی طرف بلند کرنے کے بعد میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، سب سے چھوٹی جو جان تھی میرے پاس وہ بھی تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے پیش کر دیا، مولا تو اس کی بھی قربانی کو قبول فرما، مولا تو اس کی بھی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں ساری شہادتیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت مولا حضرت علی اصغر کی شہادت ایسی قبول ہوئی کہ پھر دنیا نے آپ سے بڑا شہید پھر کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ بچوں میں ایسا کوئی شہید ہوا ہو، بچوں میں آپ سے زیادہ بڑا شہید مرتبے پر کوئی فائز ہوا ہو، آپ اس عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ کسی اور کی دعا نہیں بلکہ حضرت امام علی مقام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، اے پروردگار عالم، یہ چھوٹی سی ننھی سی قربانی بھی تو قبول فرما۔ رب نے ایسا قبول فرمایا کہ آج تک کوئی بھی 6 ماہ کا بچہ ایسی شہادت نہ پا سکا۔ زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، اب خاندان نبوت کا چراغ ختم ہونے لگتا ہے، اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اب کوئی اور ہوتا نہیں ہے، اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔
اب حضرت امام عالی مقام تیار ہو رہے ہیں. جب حضرت امام عالی مقام تیار ہونے لگے تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت زین العابدین یہ اس وقت بیمار تھے. حضرت زین العابدین نے عرض کیا ابا حضور اب ہمیں جانے دیجیے، آپ نہ جائیے. امام عالی مقام نے فرمایا بیٹے تم بیمار ہو. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت زین العابدین کو چلنے کی سکت بھی باقی نہ تھی آپ کے جسم میں. اس وقت بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں ابا حضور ہمیں جانے دیجیے. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر چلنے کی سکت تک نہ تھی، مگر شہادت کا ایسا شوق تھا، ایسا جذبہ تھا کہ باپ سے عریضہ پیش کر رہے ہیں ابا حضور جانے دیجیے. مگر امام عالی مقام نے آپ کے حوالے سے فرمایا کہ بیٹا تم بیمار ہو، تمہیں یہاں رہنا ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھو، صرف رہنا نہیں ہے، اب جو بھی بچے ہیں، جو بھی خواتین ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری پھپھی، تمہاری بہن ہیں، اب یہ تمہارے ذمے پر ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کرو گے. اور اب آج سے لے کر کے صبح قیامت تک جو بھی نسل چلے گی، حسین کی نسل جو چلے گی وہ حضرت زین العابدین سے چلے گی. اتنا کہنے کے بعد میں امام زین العابدین کو رخصت کیا. امام زین العابدین کو بستر پر لٹا دیا. لٹانے کے بعد میں اب کوئی اور نہیں تیار ہو رہا بلکہ مولا علی شیر خدا کا فرزند تیار ہو رہا ہے، نبی کا نواسہ تیار ہو رہا ہے، نبی کا نور نظر تیار ہو رہا ہے، نبی کا لخت جگر تیار ہو رہا ہے، فاطمہ کا لال تیار ہو رہا ہے، فاطمہ کا دلالہ تیار ہو رہا ہے. اب ذرا بتاؤ کہ آسمان نے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی نبی کے نواسے کو اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ انہیں شہید کر دیا جائے. امام مسلم حضرت امام عالی مقام تیار ہوتے ہیں، جبہ زیبتن فرماتے ہیں. جبہ زیبتن فرمانے کے بعد میں امام عالی مقام نے تبرکات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ شریف اپنے سر پر باندھ لیا. باندھنے کے بعد میں اپنے بابا مولا علی شیر خدا اللہ کے رسول نے جو آپ کو تلوار عطا فرمائی تھی، جس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار فرمایا گیا، اس ذوالفقار حیدری کو آپ نے صندوق سے نکالا. صندوق سے نکالنے کے بعد میں آپ نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے ڈھال کو اپنے پیٹھ پر، اپنے کندھے پر رکھا. رکھنے کے بعد میں آپ نکلنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، سب کو الوداع کہتے ہیں. جب سب کو آپ الوداع کہنے لگے حضرت سکینہ پکڑ کر کے رونے لگی. ابا حضور آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو جنگل ہے، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت زینب بے قرار ہو گئی، بھائی جان ہمیں کس کے حوالے، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیبیاں بے قرار ہو گئی، بیبیاں کہنے لگی ہم کس کے سپرد رہیں گے، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ بیبیاں بے قرار، بے حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو تک رہی ہیں. امام عالی مقام سب سے الوداع کہہ رہے ہیں، سب کو الوداع کہہ رہے ہیں. امام عالی مقام نے الوداع کہنے کے بعد میں فرمایا کہ میں تم سب کو اللہ رب العزت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، پروردگار عالم کے حوالے تم ہو، لہذا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا. اس کے بعد میں آپ نے سب کو الوداع کہا. یہاں حضرت سکینہ، حضرت زینب کے ساتھ میں امام عالی مقام کی جو دو بیویاں ساتھ میں آئی ہوئی تھیں، آپ کی جو دو زوجہ ساتھ میں آئی ہوئی تھی، اور بھی جو خواتین تھیں وہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو تک رہی تھی کہ ادھر نبی کا نواسہ جا رہا ہے، علی کا دلارا جا رہا ہے، فاطمہ کا لاڈلا جا رہا ہے میدان کارزار میں، اور سج دھج کر کے جا رہا ہے. کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہے بلکہ سر پر ایسا عمامہ رکھا گیا ہے کہ اس عمامے سے بڑھ کر کوئی عمامہ ہے نہیں. آپ ذرا اندازہ کرو، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، یہ کسی اور نے نہیں کہا بلکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس عمامے کے حوالے سے فرمایا ہے تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، جس کے حوالے سے فرمایا گیا. آج وہی عمامہ شریف امام عالی مقام اپنے سر پر رکھتے ہیں. سر پر رکھنے کے بعد میں ذوالفقار حیدری سے اپنے ہاتھ کو سجاتے ہیں اور اپنے پیٹھ کو سید الشہداء امام حمزہ کی ڈھال سے سجاتے ہیں اور میدان کارزار کی طرف بڑھ پڑتے ہیں. میدان کارزار کی طرف جب آگے جاتے ہیں، میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد میں ان یزیدیوں ابھی شام کا وقت ہو چکا تھا، دوپہر ڈھل چکی تھی. امام عالی مقام میدان کارزار میں جاتے ہیں. میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد میں امام عالی مقام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے حمد و ثنا
سلاد پڑھنے کے بعد میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے کوفہ والو کہ کیا تم مجھ سے اب بھی جنگ کرو گے؟ اب بھی تم مجھ سے ابھی تم جنگ سے باز نہ ہوگے؟ میرے خاندان والوں کو تم نے شہید کر دیا، میرے گھر والوں کو تم نے شہید کر دیا، میرے سارے رفقا کو تم نے شہید کر دیا، کیا اب بھی تم اس بات پر تلے ہو کہ تم میری جان لو؟ کیا تم ابھی اس بات پر تلے ہو کہ میری شہادت دے دو، میرے سر سے بھی میرے سر کو تن سے جدا کر دو؟ کیا اب بھی اس بات پر تم اٹکے ہوئے ہو؟ وہ سارے بدبخت کے دل پر مہر لگ گئی تھی، انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابن سعد کہتا ہے کہ اگر تمہیں جنگ سے باز آنا ہے اب بھی تو یزید کی بیعت کر لو۔ امام عالی مقام نے برجستہ فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی کبھی بھی غلامانہ طریقے سے کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر بیعت کرنی ہے تو آؤ سب کے سامنے پھر بیعت کرو۔ یہ ایسی کیسی بیعت ہے کہ غلامانہ طریقے سے بیعت کروا رہے ہو؟ ایسی صورت میں کسی بھی طریقے سے بیعت نہیں کی جائے گی۔ کیسے کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر تو بالکل بیعت نہیں کی جائے گی، کسی بھی صورت میں بیعت نہیں کی جائے گی۔ ابھی ابن سعد نے کہا اگر بیعت نہیں کرتے ہو، شمر نے کہا، حرملہ نے کہا اگر بیعت نہیں کرتے ہو تو پھر یقیناً تم سے لڑا جائے گا اور تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جملہ بازیاں ان لوگوں نے کیا۔ جملہ بازی کرنے کے بعد میں حضرت امام عالی مقام نے پھر برجستہ فرمایا کہ اگر تم اسی پر بصیر ہو تو آؤ تم ہم سے لڑ لو، آؤ جس کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے، آئے مجھ سے مقابلہ کر لے، آئے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، آئے مجھ سے مقابلہ کر لے۔ کوئی بڑھنے کی ضرورت نہ تھی، کوئی آگے نہ بڑھ رہا تھا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، تاریخ میں کہیں نہیں آتا ہے کہ امام عالی مقام کے جتنے بھی ہاشمی جوان تھے اور ہاشمی جوانوں کے للکارنے پر 22,000 کے لشکر میں سے کوئی ایک بھی آگے بڑھا ہو۔ تاریخ کہیں نہیں بتاتی ہے، یہ سارے کے سارے للکارتے رہے مگر کوئی آگے نہیں بڑھ کر کے آتا تھا۔ نوبت یہ آتی تھی کہ ہاشمی جوان خود اس قافلے میں گھستا تھا، ہاشمی جوان خود اس لشکر میں گھستا تھا۔ اسی طرح امام عالی مقام کے للکارنے پر کوئی آپ کے پاس نہ آیا، کوئی آپ کے سامنے جرأت نہ کر سکا کہ آپ کے مد مقابلہ کر کے جنگ کیا جا سکے۔ لہذا امام عالی مقام نے بذات خود اس قافلے کی طرف چل پڑے اور اس قافلے کو چیرتے ہوئے جتنے بھی ملتے تھے سامنے ان تمام سامنے والوں کو لہو لہان کر کے آگے بڑھنے لگتے۔ نظارہ ایسا نظارہ بن گیا تھا کہ کوفہ والوں نے ایسا مرد مجاہد کو نہ دیکھا کہ جو ایسی جمع مردی کے ساتھ لڑ رہا ہو۔ کبھی کوفہ والوں نے نہ دیکھا تھا کہ فاتح خیبر کا دلارا اس جمع مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ آسمان نے بھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا کہ ایسی بہادری کے ساتھ لڑا جا رہا ہے۔ زمین نے بھی پہلی بار دیکھا تھا کہ اس بہادری کے ساتھ لڑا گیا ہے۔ لہذا امام عالی مقام صفوں میں گھس جاتے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے صفوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ایسا حال ہو جاتا ہے کہ اگر میمنہ پر حملہ کرتے ہیں پورا میمنہ صاف ہو جاتا ہے، میسرہ پر حملہ کرتے ہیں پورا میسرہ صاف ہو جاتا ہے، آگے کی اور حملہ کرتے ہیں پورا علاقہ صاف ہو جاتا ہے، پورا علاقہ صاف ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام پھر فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے اندر اتنی جرأت و ہمت ہے کہ جو آئے مجھ سے مقابلہ کر لے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ امام عالی مقام بذات خود لڑتے ہیں، بذات خود جا کر کے جنگ کرتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں ان صفوں کے تہس نہس کرتے ہیں۔ لشکروں کا جو تانا بانا بنا گیا تھا اس تانے بانے کو پورا تہس نہس کر دیتے ہیں، پورا لشکر تتر بتر ہو جاتا ہے۔ پھر ابن سعد نے کہا کہ اے لوگوں، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ فاتح خیبر مولا علی شیر خدا کا فرزند ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اگر اسے روکنا ہو تو پھر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی جائے، چاروں طرف سے پھر انہیں گھیرا جائے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، اس شخص کے اندر کسی اور کا خون نہیں ہے بلکہ مولا علی شیر خدا کا خون ہے، اور مولا علی شیر خدا کا خون جس کے اندر شامل ہو جائے اسے دنیا کبھی زیر نہیں کر سکتی ہے، اسے کبھی دنیا مٹا نہیں سکتی ہے۔ یہ اتنا کہنے کے بعد میں اس نے کہا کہ اب ان کو سامنے سے گھیرا جائے، چاروں طرف سے گھیرا جائے، اور ابھی کوئی تلوار نہ چلائے، کوئی ابھی نیزہ نہ چلائے، صرف اور صرف تیروں کی بارش کی جائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کم و بیش 1,000 کماندار لوگ تیار ہو گئے اور 1,000 فوجوں
میں کمان لے کر کے اپنا چاروں اور سے گھیر لیا. چاروں اطراف سے گھیرنے کے بعد میں بیک وقت 1000 فوجوں نے مل کر کے کمان سے تیر چھوڑی تو 1000 کی تیریں ہوا میں اڑتی ہوئی امام عالی مقام کی جانب آنے لگی. اب وہ تیروں کو روکتے تھے مگر کچھ تیر آ کر کے آپ کے جسم اقدس پر لگتا, آپ زخمی ہو جاتے. جب بہت دیر تک ایسا ہی معاملہ چلتا رہا تو امام عالی مقام زخموں سے چور ہو گئے. زخموں سے چور ہونے کے بعد میں امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں. گھوڑے سے نیچے تشریف لانے کے بعد میں ابن سعد کہتا ہے اب نیزے سے وار کیا جائے, اب تلواروں سے وار کیا جائے. لہذا اب نیزوں سے وار کیا جانے لگا, تلواروں سے وار کیا جانے لگا. مگر حضرت امام عالی مقام اپنی ڈھال سے, اپنے تلوار سے ان نیزوں کو روک رہے ہیں. اتنا تیر برسانے کے باوجود بھی امام عالی مقام اپنے تیر سے, اپنے تلوار سے, اپنی ڈھال سے ان تیروں کو روک رہے ہیں, ان نیزوں کو روک رہے ہیں, ان تلواروں کو روک رہے ہیں. جب سب کو روکنے لگے ایک بدبخت حرملہ نامی, وہی بدبخت ہوتا ہے, وہ حرملہ نہیں سنان نامی ایک بدبخت ہوتا ہے. یہ نامی بدبخت, اس بدبخت نے ایک ایسا تیر مارا کہ امام عالی مقام کے سینے میں آ کر کے پیوست ہو جاتا ہے اور آر پار ہو جاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے امام عالی مقام وہی زخموں سے چور ہو جاتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ کل نیزے سے مارا, نیزے کا زخم اور تلوار کا زخم اور تیروں کا جو زخم امام عالی مقام کے جسم اقدس پر ظاہر ہوا تھا وہ 72 زخم تھے. آپ ذرا اندازہ کیجئے وہ 72 زخم جسے پڑ جائے, وہ 72 زخم جس کے تلوار کے, تیر کے اور نیزے کے زخم اگر جسم میں ظاہر ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو کیسے روکے گا. یہاں پر اگر 2 زخم کسی کو ہو جائے کوئی اپنا جسم نہیں سنبھال پاتا. 72 زخم ہونے کے باوجود بھی امام عالی مقام تب بھی آپ جنگ فرماتے رہے, تب بھی آپ دشمنوں سے لڑتے رہے. لڑنے کے بعد میں ایک شخص آتا ہے پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے. امام عالی مقام زمین پر تشریف پھر لے آتے ہیں. زمین پر تشریف لانے کے بعد امام عالی مقام امام عالی مقام نے اپنی پیشانی کو سجدے پر رکھ دیا, اپنی پیشانی کو سجدے میں لے گئے. جیسے ہی سجدے میں لے گئے ایک بدبخت آتا ہے اور پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور امام عالی مقام کا سر مبارک تن سے جدا ہو جاتا ہے. جب امام عالی مقام کا سر مبارک تن سے جدا ہوتا ہے, دنیا نے ایسا مشاہدہ کبھی نہ دیکھا تھا, آسمان نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا, دنیا نے ایسی شہادت کبھی نہ دیکھی تھی. دنیا نے جب یہ دیکھا, دنیا نے جب امام عالی مقام کے سر کو تن سے جدا ہوتے دیکھا تو دنیا رو پڑی. زمین نے دیکھا تو زمین نے آہو فغا کر دیا. آسمان نے دیکھا, آسمان نے سایہ بادل کالا کر دیا. آسمان رو پڑی, زمین رو پڑی, دنیا والے رو پڑے. امام عالی مقام نے جب سجدے میں سر رکھا تو اس وقت نے بدبخت نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا. آپ کی روح مبارک حالت سجدہ میں جس میں اقدس سے روح مبارک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. رب کی بارگاہ میں آپ کی جان کا نذرانہ پیش ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ امام عالی مقام کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا اور عین نماز کا وقت تھا, تاریخ میں آتا ہے, اور آپ سجدے میں تھے, سجدے میں آپ کو شہید کر دیا گیا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آقا حسین معاذ اللہ مر گئے ہیں. مگر میرے امام وہیں سے بریلی کا قلندر بریلی سے یہ فرماتا ہے اے امام تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اے امام تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر زمانے نے دیکھا کہ امام عالی مقام کی شہادت نے ایسی سلطنت قائم کی, ایسی سلطنت قائم کی. امام عالی مقام نے یہ حوالے سے بتا دیا گیا قتل حسین اصل میں مرگ وسید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کے بعد میں سیدی سرکار غریب نواز نے فرمایا شاہ اشت حسین, بادشاہ اشت حسین, دی اشت حسین, دی پناہ اشت حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ اشت حسین. ہم امام عالی مقام کو ماننے والے ہیں, ہم حسین پاک سے محبت کرنے والے ہیں. امام عالی مقام نے حالت آخری حالت میں سجدے میں جا کر کے اپنے
ماننے والوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں نماز سے کبھی دور نہ ہونا. اے لوگوں نماز دراصل نماز وہی ہوتی ہے جب مصیبت میں پڑھی جائے, جو اللہ کی یاد, اس لیے کہ مصیبت کے وقت اللہ زیادہ قریب ہوتا ہے. اس وقت انسان اگر کسی کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے, پروردگار عالم کو یاد کرتا ہے, مصیبت آئے تو کبھی ہرگز نہ رکنا. اس لیے کہ امام نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ کوئی نماز کو روکنے والی دنیا میں کوئی ایسی چیز بنی ہی نہیں ہے. 72 زخم کھانے کے باوجود بھی امام عالی مقام نے اپنے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر کے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور رکھ کر کے یہ بتلا دیا کہ اے ماننے والوں, اے عاشق حسین, نماز کبھی نہ چھوڑنا. اس لیے کہ نماز وہی قبول ہوتی ہے جو ہمیشہ مصیبت میں پڑھی گئی ہو, ہمیشہ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہو, کوئی ایسے حالات ہو رہے ہو, اس حالات میں اگر پڑھی جائے اور تمہاری جان کی بازی لگی ہو اور تم نے تب بھی رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیا, یقیناً وہی قابل قبول ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں.